اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوشین آف نالج کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا۔ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، آج وہی عرب ممالک دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود غیر ملکی تحفظ کے رحم کرم پر ہیں۔ ایسی ہی تاریخ ساز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا کتنا ہی عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ، جو کہ بغداد کے بادشاہ تھے، اہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کے تشتریوں میں ہیرے جوہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا، کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظر گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر اہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جوہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جام بازی اور دلیری سے میرے افواج کا مقابلہ کریں؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات کو گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جوہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دورانی زچگی فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نخیز خوبصورت اور پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں کی زینت و شان بنی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے برصغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانی کی تجوریاں بری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیری جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں اور جی حضوریوں کی جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، جن کو آج بھی دولت سے لگاؤ اور طاغوت کے غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ اس غافل امت کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسی موٹیویشنل اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بلا تاخیر ملتے رہیں۔